اس وقت جو ہماری سیاست کا پورا محور اور مقصد ہے پچھلے ہفتے 10 دنوں سے، وہ کیا ہے؟ الیکٹیبلز اکٹھے کرنا، یہی مقصد ہے نا؟ کیا اس چیز کے اوپر کسی نے توجہ دی کہ یار کہ ہم بیٹھ کے کوئی ایک اپنا منشور بہتر کر لیں، لوگوں کے سامنے مسائل کے حل لے کر آ جائیں؟ ہر جگہ دوڑ لگی ہوئی ہے، مسلم لیگ کاف نے دوڑ لگائی ہوئی ہے، جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہم سن رہے ہیں، فلانی چیز ہم سن رہے ہیں، فلانی چیز ہم سن رہے ہیں، فلانی جماعت فلانے لوگوں سے رابطہ کر رہی ہے۔ اور دیکھیں نا 15-20 سال پہلے اگر ہم یہ مسائل حل کر لیتے تو آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ But we haven't. This brings me to the point کہ وہ نہیں کر، پہلے سپیس تھی آپ کے پاس، آپ کی معیشت میں سپیس تھی، آپ کے نظام میں سپیس تھی، اب وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ بالکل ایک نہج پہ پہنچ گئے، ایک تباہی کے دھانے میں کھڑے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ every adversity has an advantage in it also نا۔ یہ ایڈورسٹی بھی ایک ایڈوانٹیج آپ کو دے رہی ہے کہ شاید جو لوگ پہلے آپ سے بات کرنے کو تیار ہی نہ ہوتے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ شاید بات ہو جائے۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتاح صاحب، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سولوشن دیکھیں، مسئلہ یہ پرابلمز تو آئیڈینٹیفائی ہو گئی، سب کو پتا ہے۔ جیسے میں نے کہا میں 15-16 سال سے میں ان چیزوں میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے شاہد صاحب کو ایک دفعہ سنا، انہوں نے کہا بیوروکریسی یہ کون سے ملک میں، اور یہ میں مثالیں دے رہا ہوں بڑے عرصے سے، جو آپ نے کہا بیوروکریسی ساری فارغ کر دیں۔ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آج ایک بیوروکریٹ ہے، وہ آج زراعت کے شعبے میں ہے، کل وہ ٹیکسٹائل میں ہے، پرسوں وہ انڈسٹریز میں چلا جائے گا، وہ اس کو کیسے پتا ہے کہ وہ سارے کے سارے کیسے چلائے گا، جو کہ پہلے ڈی سی اے سی رہا ہے کسی ٹائم پہ۔ سو یو نیڈ ٹو ریزالو دس سسٹم نا۔ یہ سسٹم آپ کو ایک پروفیشنلز کا سسٹم جو ایک وزارت میں ہو، جیسے خارجہ میں ہوتا ہے، وہ ساری عمر ایک ہی وزارت میں رہے، بٹ یو نیڈ ٹو ناؤ کم اپ وتھ سولوشنز۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں، باتوں کی حد تک رہیں گے مفتاح صاحب؟ نہیں دیکھیں کاشف بھائی، سولوشنز ہیں بھی، اور بہت ساری چیزوں کے سولوشنز اور نکالنے بھی ہوں گے، لیکن یہ سولوشنز بڑے مشکل ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں نا سولوشنز کی، ہم کہتے ہیں ڈیولوشن کرو، نہیں ڈیولوشن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں صوبے بناؤ، نہیں صوبے بھی نہیں بن سکتے۔ ہم کہتے ہیں ایجوکیشن کے واؤچرز دو تاکہ بچے تعلیم کریں، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں بسک کے 3 گنا پیسے کر دو، اور یہ جو اینول ڈیولپمنٹ پلانز ہیں یہ کم کر لو، پی ایچ ڈی پی کم کر لو، پی ایچ ڈی پی اور اینول ڈیولپمنٹ پلانز میں گٹر کے ڈھکن لگاتے ہو، اس کا کام کچھ عرصے تک روک دو، غریب لوگوں کو پیسے دے دو، یہ کام بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نجکاری کرو، نجکاری بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ پاکستان کے اندر آپ سوچیں کہ کوئی ایک چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک بیوروکریٹ کو آج تک نکالا گیا ہے جس کو ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر نہیں مل جاتا، اور پھر 10 سال بعد وہ واپس آتا ہے 10 سال کی بیک پے سے۔ پاکستان میں لاکھوں ٹیچرز ہیں، کیا ایک ٹیچر ایسا نہیں ہے؟ لیکن مفتاح صاحب، میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے لیٹ می ٹیک دس آرگومنٹ فار، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نجکاری فرض کریں، ہر کوئی اب اگری کرتا ہے نجکاری ہونی چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے میں کروں گا تم نہیں کر سکتے۔ دس از دا پرابلم نا۔ سو اب ایک ایجنڈا ایسا ہو جو ریٹن ہو، جو گورنمنٹ آئے گی وہ اس کے اوپر عمل کرے، اور تمام اپوزیشن جو ہوگی اس کو سپورٹ کرے۔ کاشف بھائی، جو دیکھیں جو ری امیجننگ پاکستان ہے، وہ ورڈ ہے ری امیجننگ کا، وی ہیو ٹو ری تھنک۔ ہم کو یہ پاکستان کا پھر سے تصور کرنا پڑے گا، کیونکہ اس پاکستان میں آپ نے بہت لوگوں کو سائٹ سے ہٹا دیا ہے، ان کو آپ نے پاکستانی نہیں سمجھا ہے۔ وہ جو غریب لوگ ننگے پیر جا رہے ہیں، آپ بولتے ہیں نہیں وہ تو ماسی کا بچہ ہے، وہ تو ننگے پیر ہوگا۔ جو بھوکا رہ رہا ہے بچہ، وہ تو ڈرائیور کا بچہ ہے۔ لیکن اس کو بدلنا ہے نا، یو آر اسٹل ٹاکنگ اباؤٹ دی پرابلم۔ میری بات سن لیں، جی آخری سی میری بات سن لیجیے اتنی۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت عمران خان نے کیا 1 سال کے اندر یہ حقیقی آزادی اور غیر حقیقی آزادی کی سب باتیں کرتا ہے؟ کبھی یہ بات کریے کہ مہنگائی کیا ہے؟ آج 35,000 روپے کے اندر کوئی آدمی اس کی تنخواہ، وہ 3 وقت کے روٹی اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے؟ تو 1 سال کی یہ سیاستدانوں کو اس وقت بات مسئلہ یہ کہ میں آپ کی بات بالکل درست ہے، پھر آپ میرے پہ الزام دے دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ عمران خان کا نام لیتے ہیں، عمران خان بھی ہے لیکن 1 سال سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی ہے۔ سو واٹ یو آر سیئنگ از کہ پالیٹیشینز ہیو فیلڈ، میں ایک اعتراض کرنا، پالیٹیشینز ہیو فیلڈ، آف کورس نہیں، میں چلیں پالیٹکس ہیز فیلڈ۔ اچھا چلیں، پالیٹکس ہیز فیلڈ، لیکن گورننس ہیز فیلڈ۔ آپ نے دیکھا نا مشرف صاحب کے زمانے میں کیا وقت اچھا تھا، کیا ایوب خان کے زمانے میں کیا بہت ترقی ہو گئی تھی؟ بالکل ٹھیک ہو، مطلب میں بات سمجھ گیا، آدھا پاکستان چلا گیا۔ Everyone agrees with everything you are saying. ہم سب فیل ہو گئے۔ Everyone، سر 1 منٹ 1.5 میرے پاس سوا منٹ، ہم سب فیل ہو گئے۔ میں آپ کی ہر بات سے اگری کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ پاکستان کا حل نہیں ہے۔ وہ نجکاری بھی انہوں نے بیچ میں ایبسولوٹلی، یعنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بلینز کھا رہی ہیں اور کسی کو سب پریشان۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت کیا اب آپ لوگوں کی کشتیاں تو جل چکی ہیں نا اپنی پارٹیز کے اندر، بیکم اسٹیٹسمن دین اینڈ سے یار ہم اب اپنی پالیٹکس نہیں کر رہے، اب ہم ملک کی پالیٹکس کریں، میں جاؤں گا ساروں کے پاس۔ ہم نے کسی پہ تنقید کی ہے نہیں، لیکن ٹھیک ہے، ہم نے کسی کی تعریف کی ہے، ہم نے ملک کے مسائل کی بات کی ہے۔ کیا جو آپ کہتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں،
تو کیا اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بات سمجھ نہیں آتی؟ کیا جوڈیشل لیڈرشپ کو پتا نہیں ہے؟ کیا ملٹری لیڈرشپ کو پتا نہیں ہے؟ ہم نے تو ایک دفعہ جھنجھوڑا ہے، ہم نے بات کی ہے، آپ بات کر رہے ہیں، سب بات کر رہے ہیں، آج اس طرف چلیں، اور کوئی راستہ ہو تو وہ بتا دیں، ہم اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں، نیا راستہ بتا دیں۔ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس، 6-7 وہ کہتے لوگوں ہیں نے بلی ٹیبل کے پہ گردن میں بیٹھنا ہے۔ گھنٹی کون باندھے گا؟ شاہد صاحب آپ لوگ کیا گھنٹی اور کیا کسی So میں گھنٹی you're باندھیں saying گے؟ just identify the problems and leave it to them if they want to do ہم نے it. کر دیا نہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور ہم مشورہ کر لیتے ہیں، ہم چلے جائیں گے سب کے پاس، 5-6 لوگوں کو ملنا ہے، جا کے مل لیں گے، ہاتھ جوڑ لیں گے۔ اور اگر دیکھیں ایٹ لیسٹ یو وڈ ہیو ڈن an active، دیکھیں یہ تو ایک تو سوچ کی فلسافیکل آپ بات ہے نے نا۔ بات کر دی ہے جی، ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ کاش میری گلاں تسی اتنی سننے ہو تے غور کیا چاہنا سا